سننے کے لیے آتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کی کچھ روشنی ڈالنے سے پہلے ایک مرتبہ ہم اور آپ اپنے آقا و مولا، غریبوں کا بابا، یتیموں کا منجا، بے بسوں کا کس، بے بسوں کا بس، برہر اعظم نگر اعظم جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بسملہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرے اور پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ مہینہ اسلامی مہینے کے اعتبار سے ذی القعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، یعنی اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ 11واں مہینہ ہے۔ اس کے 12واں مہینہ کے 10ویں تاریخ بڑی ہی معتبر تاریخ ہوا کرتی ہے، بڑا مقدس دن ہے جو 12واں مہینہ اسلامی اعتبار سے جس کو ذی الحجہ کہتے ہیں، اس کی جو 10ویں تاریخ آتی ہے وہ بڑی معتبر تاریخ ہے۔ اس تاریخ میں کچھ ایسا واقعہ رونما ہوا تھا، کچھ ایسی یادگار چیزیں ہوئی تھی کہ جسے امت مسلمہ پر اللہ رب العزت نے واجب کر دیا تاکہ اس کی یاد قیامت تک زندہ باد پائندہ باد برقرار رہے۔ یہ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ بڑی معتبر تاریخ ہے، اس اعتبار سے کہ اس معتبر تاریخ میں اس ذی الحجہ کی 10ویں دن میں کچھ ایسا واقعہ رونما ہوا تھا کہ ایک باپ اپنے لاڈلے کو، اپنے لختے جگر کو، نور نظر کو اس نیلگوں آسمان کے نیچے، اس دھرتی کے اوپر، اس زمین نے بھی اس سے پہلے، اس آسمان نے بھی اس سے پہلے ایسا واقعہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایسا واقعہ پیش آیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم جو کہ اللہ کے مقدس نبی ہے، خلیل اللہ ہے، اللہ کے دوست ہے، وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کے اس آدیش کی تکمیل کے لیے، اللہ کے اس آرڈر کو فالو کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری رکھ دی، یہاں تک کہ اس چھری کے ذریعے بیٹے کے گلے کو بھی کاٹنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ جب اللہ نے ایسا دیکھا کہ حضرت ابراہیم میری محبت کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے، تو اللہ رب العزت نے اس وقت جبرائیل کو حکم دیا، جبرائیل جاؤ جنت میں میرے اسماعیل کو ہٹا دو اور اس جگہ پہ دمبا رکھ دو۔ تو اس واقعہ کو زندہ رکھنے کے لیے، اس سنت کو برقرار رکھنے کے لیے، اس ادا کو قیامت تک زندہ باد پائندہ باد رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے امت مسلمہ پر جو بھی دین حنیف پر چلے، اللہ رب العزت نے قربانی واجب کر دی تاکہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یاد برقرار باقی رہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، یہ 10ویں تاریخ جو ذی الحجہ کی آ رہی ہے بڑی معتبر تاریخ ہے۔ آج 27ویں تقریباً 27ویں تاریخ ہے، یعنی آپ کے پاس صرف 13 یا 14 دن کا سمے باقی رہ گیا۔ اس مقدس مہینے میں جو قربانی واجب ہے، ہر اس شخص پر قربانی واجب ہے جو مالک نصاب ہے۔ مالک نصاب کا مطلب یہ ہوتا ہے 52.5 تولہ چاندی، 7 تولہ سونا، جو اس چیز کا مالک ہو اس پر قربانی واجب ہے۔ فی زمانہ ہمارے اس زمانے کے اعتبار سے اگر پکڑا جائے
تو اگر کھا پی کر پورے سال میں اس کے پاس اگر 30 سے 35 ہزار روپے انڈین اس کے پاس بچت ہو جائے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اس قربانی میں زمین بھی شریک ہے۔ اگر کسی کے پاس 1 کٹھا زمین ہے یا 2 کٹھا زمین ہے یا بھیگا ہے، زیادہ نہیں ہے، 1 ہی کٹھا ہے، لیکن اس کی قیمت 30-35 ہزار سے زائد ہے تو اس شخص پر بھی قربانی واجب ہے۔ لیکن بہت لوگ ایسے کرتے ہیں، زمانے سے قربانی نہیں دی ہے تو وہ قربانی دینا نہیں چاہتے ہیں۔ ایسے لوگ واجب کو چھوڑنے والے ہوں گے اور گنہگار ہوں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، سبھی حضرات کان کھول کر سن لیں، جس کے پاس 30 سے 35 ہزار روپے، چاہے اس کے پاس زمین کا پیسہ ہو یا پھر وہ کما کجا کر کام کاج کر کے 30 سے 35 ہزار روپے اس کے پاس بچت ہو جاتا ہو کسی طرح سے، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ ایسے شخص کو قربانی دینا چاہیے۔ لیکن کچھ لوگ ایسی عادت بنا لی ہے، قربانی نہیں دے رہے ہیں، جو زمانہ سے چلتا آ رہا ہے وہی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، ایسا نہ کرے۔ جس کے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے، وہ نئی قربانی ضرور دے، اس لیے کہ قربانی ہر شخص پر دینا واجب ہے۔ اگر آپ واجب کو چھوڑیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ قربانیاں کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہے۔ اس کی یاد کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ نے واجب کیا تھا۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کہاں بھیجا؟ مکۃ المکرمہ۔ خانہ کعبہ اس سے پہلے اتنا آباد نہیں تھا، حضرت ابراہیم کے آنے سے پہلے، یعنی زمانہ بیتتا گیا، انبیاء آتے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کی رشد و ہدایت کے لیے، لوگوں کو دین سکھانے کے لیے نبیوں کو بھیجتا رہا۔ نسلاً بعد نسلی اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,24,000 نبیوں کو بھیجا۔ صرف اس وجہ سے بھیجا تاکہ وہ لیڈنگ کر سکے، تاکہ وہ رہنمائی کر سکے لوگوں کی، دین سکھا سکے، اللہ کیا ہے وہ بتا سکے۔ اس لیے بھیج رہا تھا اللہ تعالیٰ۔ کم و بیش 1,24,000 نبیوں کو بھیجا۔ اللہ رب العزت نے اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جب پیدائش کا وقت قریب آیا تو ان کی والدہ ماجدہ ایک تہ خانہ میں گئی، ویران جگہ میں گئی، جانے کے بعد اس تہ خانے کے اندر تشریف لے جاتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں پہ ان کا جنم ہوتا ہے، ان کی پیدائش ہو جاتی ہے۔ وہیں پہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم زمانہ تک رہے۔ ان کی والدہ دودھ کے زمانے تک بچپنا میں آتی تھی، دودھ پلا کر چلی جاتی تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عمر 13 یا 17 برس کی ہوئی، ایک روایت میں آتا ہے 13 برس اور ایک روایت میں آتا ہے 17 برس۔ جب ان کی عمر 17 یا 13 برس کی ہوئی تو اپنے قوم کے پاس آئے یا اپنے گاؤں والے کے پاس آئے۔ آنے کے بعد دیکھا کہ گاؤں والے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے پوجا پاٹ میں لگے ہوئے ہیں۔ گاؤں والوں نے، ان کی قوم نے طرح طرح کے بتوں کو خود ساختہ مورتی بنا کر اس کے پوجا پاٹ میں لگے ہوئے ہیں، شرک میں مبتلا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ ماجرا دیکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ ماجرا دیکھنے کے بعد ان کے چچا آزر جو تھا وہ بھی خود بتوں کو پوجا کرتا تھا اور خود بت بنا کر وہ مارکیٹ میں سیل بھی کیا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے چچا سے کہا، اے میرے چچا، آپ ایسوں کو کیوں پوجتے ہیں؟ ایسوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تو ان کے چچا آزر نے کہا
اے میرے بھتیجے ابراہیم، اگر یہ تیرے نبی ہونے کی گواہی دے دے کہ یہ کہہ دے کہ ابراہیم نبی ہے، یہ بھوت اگر بے جان بھوت جس کے منہ میں زبان نہیں ہے، بولی نہیں ہے، اگر یہ کہہ دے کہ آپ نبی ہے تو میں آپ پر ایمان لے کے آؤں گا۔ اتنا کہنا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم اس بت کی طرف، اس پتھر کے صنم کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو وہ پتھر کے صنم سے آواز آتی ہے، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کے نبی ہونے کی گواہی دے دیتے ہیں۔ تو اس وقت اس کے چچا لانا تھا ایمان، لیکن بھول جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ابراہیم کے پاس تو جادو ہے، ایمان لے کے نہیں آیا۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے قوم کے پاس آئے تو شرک میں مبتلا دیکھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شرک کیا چیز ہے؟ شرک کہتے ہیں اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کو شرک کہتے ہیں۔ اللہ کی طرح کسی کو پاورفل ماننا یہ شرک ہے۔ اللہ کی طرح کسی کو عبادت کا حقدار سمجھنا یہ شرک ہے۔ شرک ایسی چیز ہے انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، شرک کی دو طرح ہے، شرک دو پرکار کے ہوتے ہیں۔ ایک شرک اصغر ہوتا ہے، یعنی چھوٹا شرک ہوتا ہے، اور ایک شرک اکبر ہوتا ہے۔ شرک اکبر اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، ان کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ شرک اکبر ہے۔ اور شرک اصغر کہتے ہیں چھوٹے شرک کو، یعنی دکھاوے کے لیے کوئی کام کرنا، یہ شرک اصغر ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ اس کو مثال کے طور پر یوں سمجھے، کوئی شخص اگر اس وجہ سے مسجد میں آ کر نماز پڑھے اور ٹوپی کرتا لگا کر گھوما کرے کہ لوگ مجھے نمازی سمجھے، تو یہ شرک اصغر ہے، یہ ریا ہے، یہ دھوکہ ہے، اس میں بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی شخص مالدار ہونے کے باوجود صرف اس وجہ سے فقیروں پر خرچ کرے، غریبوں پر صرف اس نیت سے خرچ کرے کہ لوگ مجھے دیکھیں گے تو بڑے آدمی مانیں گے، مجھے مالدار سمجھیں گے، مجھے سخی سمجھیں گے، یہ ریا ہے، یہ شرک اصغر ہے۔ اور شرک اکبر کہتے ہیں اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کی طرح کسی کو پاورفل ماننا، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ، کسی کو عبادت کا حقدار سمجھنا۔ برادران ملت اسلامیہ، اگر دیکھا جائے ہمارے گاؤں سماج میں تو ہم لوگ بھی چھوٹے چھوٹے شرک کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے شرک نہیں بلکہ بڑے بڑے شرک ہم لوگ بھی کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا بھی سنا بھی، لوگ بیج دھار کے پانی دودھ ڈالتے ہیں، اس میں لوگ دودھ ڈالتے ہیں اس وجہ سے کہ گائے کا دودھ بڑھ جائے۔ پانی میں کچھ لوگ لے جا کے دودھ ڈالتے ہیں تاکہ اس کے گائے کا دودھ بڑھ جائے اور پانی ماں کریم، لوگوں کا کہنا ہے کہ پانی ماں کریم اسے ڈوبے گی نہیں، اس وجہ سے لوگ پانیوں میں دودھ بہاتے ہیں۔ ہندوؤں کی طرح ہمارے مسلمانوں میں بھی یہ رسم ہے کہ لوگ دودھ ندیوں میں اور نہ جانے کس کس درخت کے نیچے لے جا کے ڈالتے ہیں۔ تو برادران ملت اسلامیہ، یہ فضول خرچی ہے۔ ایسے ہمارے اسلام میں کوئی ایسی چیزوں کا ہمارے اسلام میں کوئی دخل نہیں ہے۔ ایسے ہمیں چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور آپ لوگ یہ بھی مسئلہ یہاں حل کر دیا جائے کہ کچھ لوگ شادیوں کے موقع پہ گرام پوجتے ہیں۔ ایک ہندو لا کے، ہندو شخص کو لا کر دو کبوتر کی پوجا کرتے ہیں، اسے کاٹتے ہیں، گرام میں چڑھایا کرتے ہیں، غیر معبود کے لیے اتنا کرتے ہیں۔ کیا اسلام میں ایسا کرنا جائز ہے؟ برادران ملت اسلامیہ، آپ شریعت کے اعتبار سے جائیں گے تو کسی دوسرے کے لیے اسے پاورفل سمجھ کر
اسے عبادت کے لائق سمجھ کر یا اسے میرے لیے خرابی پہنچائے گا ایسا نہیں کریں گے، تو ایسے شریعت میں ایسے سمجھ کر کرنا یہ ہماری جہالت ہے۔ ایسی چیزوں کو دور کرنا چاہیے، یہ رسموں کو ختم کرنا چاہیے۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہم سے ساری چیزیں ڈرا کرتی ہے، ہم کیوں ایک بے جان چیزوں سے ڈرا کریں؟ ہم کیوں ہندوؤں کی طرح ایک پتھر سے ڈرا کریں؟ ہم ہندوؤں کی طرح کیوں ایک سانپ کی پوجا کیا کریں؟ ہم شیر کی پوجا کیوں کریں؟ ہم تو مسلمان ہیں۔ جب ہم پہلا کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس کا ارتھ کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی پوجا پاٹ کے لائق نہیں ہے، الا اللہ، مگر اللہ، مگر ایک ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے، ایک ہی ہے جو پاورفل ہے، جس کی عبادت کی جائے، جس کی بارگاہ میں جھکا جائے وہ اللہ ہے۔ اس کے علاوہ کسی کی بارگاہ میں جھکنا ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، شادیوں کے موقع پہ اور نیا سال منانے کے طور پر لوگ گاڑی گھٹا میں جا کے انڈے بہاتے ہیں، مرغیاں چراتے ہیں، انڈے پھینکتے ہیں اور آٹا کا کیا الگ الگ چیزیں بنا کر بہاتے ہیں۔ کیا یہ اسلام میں کرنا صحیح ہے؟ اگر اسلامی اعتبار سے جائیں گے تو یہ اسلام میں سراسر غلط ہے، بالکل ناجائز ہے۔ ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ بتانے والا کوئی انسان نہیں آئے گا، اور یہ بتانے والا کوئی میسنجر، کوئی جبرائیل کی شکل میں آنے والا نہیں ہے، بلکہ ہمیں خود علماء سے سیکھنا پڑے گا۔ یہ بتانے کے لیے کوئی نبی نہیں آئیں گے، نبیوں کا زمانہ ختم ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا خاتم النبیین لا کا انا خاتم النبیین لا بعد نبی کی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یعنی ہمارے نبی آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اگر اس دین کو کوئی بچائے گا، اس دین کو کوئی سمجھائے گا، سکھائے گا، تو وہ علماء ہے۔ اس لیے تو کہا کہ علماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے نائب ہیں۔ انبیاء جو کام کرتے تھے وہی علماء کریں گے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، ایسی غلط رسمیں، ایسی غلط عادتیں ہم اپنے سماجوں سے دور کریں۔ آپ کو میں ایک تاریخ کا ایک واقعہ بتاتا چلوں۔ تو برادران ملت اسلامیہ، ایسی غلط چیزیں ہم اپنے